بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، آپ نے ایک خبر سنی ہوگی کہ مسلم لیگ نون کے ایک انتہائی اہم ترین رہنما اور لیڈر شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ یا تو مسلم لیگ نون کو چھوڑ رہے ہیں یا پھر انہیں چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا ہے۔ اصل میں اگر اس صورتحال کے جو پس پردہ محرکات ہیں اگر آپ وہ جاننے کی کوشش کریں تو کسی بھی پاکستانی کو اس میں کوئی حیرت نظر نہیں آئے گی۔ اس کی وجہ ہے کہ جتنے بھی اہم لوگ ہوتے ہیں، اہم رہنما ہوتے ہیں، پارٹی کے لیڈرز ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ یہی چاہتے ہیں کہ ان کی پارٹی کے اندر جو باقی لوگ ہیں وہ ان کی پیروی کریں، ان کا قد کاٹ بڑا نہیں ہونا چاہیے، ان کی کوئی آزادانہ رائے نہیں ہونی چاہیے، کوئی انفرادیت جو ہے وہ قائم نہ رکھیں، بلکہ صرف اور صرف اندھی ہماری پیروی کریں۔ آپ دیکھ لیں چودھری نثار علی نے جب اپنی انفرادیت قائم رکھی یا ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات تھے تو بالآخر انہیں مریم نواز اور میاں نواز شریف کی جو ناپسندیدگی ہے اس کا سامنا کرنا پڑا اور وہ نون لیگ کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا مصطفیٰ نواز کھوکھر، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اور سینیٹر اعظم سواتی کے حوالے سے جو ایک بیان دیا، انہیں بھی اپنی پارٹی اور سینیٹرشپ جو ہے اسے مستعفی ہونا پڑا۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو پیپلز پارٹی کے سینیٹر اہم وکیل ہیں لطیف کھوسہ صاحب، انہوں نے بھی ایک اس قسم کا بیان دیا تو اس کے بعد پھر پارٹی نے ان کو ایک طرف کر دیا، حالانکہ وہ پچھلے کئی سالوں سے پہلے بے نظیر شہید صاحبہ کے الیکشن کے جو مقدمات ہوتے ہیں ان کی پیروی کرتے تھے، اور پچھلے جو ہے زرداری صاحب کے جو معاملات تھے یا بھٹو فیملی کے جو معاملات تھے عدالتوں میں، ہمیشہ لطیف کھوسہ صاحب جو ہے ان کے کیس کنٹیسٹ کرتے رہے ہیں۔ اور پھر جو ہے تازہ ترین صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں ان کی شاہد خاقان عباسی کی۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ شاہد خاقان عباسی ایک تو وہ ظاہر وزیر اعظم بنے میاں نواز شریف کے جو جب ان کو نکالا گیا یا وہ ڈسکوالیفائی ہوئے تو وہ پارٹی میں اپنا ایک قد کاٹ سمجھتے تھے اور انہیں اپنے آپ کو واقعی وزیر اعظم کے پائے کا آدمی سمجھ لیا، اور یہ ان کی بھول تھی۔ کوئی بھی پارٹی، کوئی بھی لیڈر جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا کہ ہمارے قد کاٹ کا کوئی بندہ بننے کی کوشش کرے، اور جو نون لیگ ہے وہ تو بالکل ٹوٹلی طور پہ ایک موروثی سیاست کرتی ہے، موروثی پارٹی ہے، وہ اس میں ساری فیملی ہے، میاں نواز شریف صاحب ہیں، مریم نواز صاحبہ ہیں، حمزہ شہباز ہے، شہباز شریف ہے، سب لوگ جو ہیں پوری کی پوری فیملی وہ اہم ترین عہدوں پر فائز ہیں، اور کوئی بھی بندہ میاں خواجہ سعد رفیق جیسا آدمی، خواجہ آصف جیسا آدمی جو بڑے ان کے بہت سینئر اور تجربہ کار لوگ ہیں، انہیں بھی کبھی موقع نہیں دیا گیا کہ وہ پارٹی کی رہنمائی کریں۔ اب ہوا یہ ہے کہ ایک تو یہ جب کہ کہا جاتا ہے کہ جب شہباز شریف کو بنایا جا رہا تھا عمران خان کی جگہ پر پرائم منسٹر، تو اس وقت بھی ان کی خواہش تھی کہ مجھے پرائم منسٹر بنایا جائے، لیکن اور اسٹیبلشمنٹ بھی یہی چاہتی تھی، ان کے لیے زیادہ ایکسیپٹیبل تھے، لیکن انہیں نہیں بنایا گیا۔ اس کی وجہ سے ان کے دل میں شکنجی تھی۔ پھر وہ مفتاح اسماعیل کے ساتھ بھی وہ سپورٹ کرتے ہیں، اور ظاہر ہے یہ اسحاق ڈار صاحب کو پسند نہیں ہے، انہیں کابینہ میں بھی نہیں لیا گیا۔ اور پھر یہ بات جب بڑی، اسحاق ڈار صاحب نے جس طرح مفتاح اسماعیل کو رگیدا ہے، رگڑا لگایا ہے، اور جس طرح مفتاح اسماعیل کے ساتھ پوری فیملی جو ہے میاں شہباز شریف فیملی یا نواز شریف فیملی وہ ان کی تجدید کر رہی ہے پوری طرح سے، تو خاقان عباسی صاحب کا یہ خواہش تھی کہ انہیں اس طرح جو ہے نہ کیا جائے، اور پھر یہ ڈار صاحب کو یہ بات پسند نہیں ہے، انہوں نے مزید کان بھرے میاں نواز شریف کے اور مریم نواز صاحبہ کے، اور جس کے نتیجے میں اب یہ صورتحال ہمارے سامنے آئی ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں انہیں کنارے لگا دیا گیا ہے، اور وہ پارٹی کو تقریباً چھوڑ چکے ہیں، اور ان کا اس حوالے سے کوئی تردیدی بیان بھی ہم نے نہیں دیکھا۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ مصطفیٰ نواز کھوکھر کے ساتھ مل کر ابھی کوئی این جی او بنائیں گے یا کوئی غیر سیاسی کوئی اس طرح کی تنظیم یا فورم بنائیں گے جس میں وہ اپنے مزید جو ہے توانائی صرف کریں گے اور اپنا ایک کردار ادا کر سکیں گے۔ لیکن بہرحال یہ پاکستان میں ہمیشہ اسی طرح ہوتا ہے، کہتے لوگ ہیں یہ کہ جو مغربی ممالک ہیں وہاں جو ہے ٹیلنٹ از دی گفٹ آف دی نیچر، اور پاکستان میں یہ کہا جاتا ہے کہ ٹیلنٹ از دی کرس آف دی نیچر۔ یہاں جو ہے صلاحیتوں کو اور قابل ترین لوگوں کو ہمیشہ پیچھے رکھا جاتا ہے،
اور جو قیادتیں ہوتی ہیں وہ ان کو نہیں آنے دیتی، تاکہ وہ کوئی سہانے خواب نہ دیکھیں، پارٹی کو ہائی جیک نہ کریں اور ہمارے اوپر حاوی نہ ہو جائیں، یا ان کی موجودگی میں ہمارا جو قد کاٹ بہت چھوٹا لگے، اور اس کے عملی نمونے ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ بھی یہ سب لوگ مل جل کے چلے تھے پی ٹی آئی کو توڑنے کے لیے، اب یہ خود انتشار کا شکار ہیں، کیونکہ جب پارٹیوں کے موقف میں اور ان کے عمل میں تضاد ہوتا ہے اور جو ہے دوہرا پن ہوتا ہے، تو اس کے نتیجہ پھر یہی نکلتا ہے کہ پارٹیاں پھر خود ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اب ڈار صاحب نے جس طرح اس چیز کو مینیج کیا ہے، یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ پوری فیملی کے اوپر ان کا اثر ہے اور ان کی رشتہ داری بھی ہے، جس کے نتیجے میں یہی ہوا ہے کہ اب ایک دفعہ پھر 14 سال کے بعد شاید خاقان عباسی بھی اسی انجام سے دو چار ہوئے ہیں، اور یہ سلسلہ بہرحال جو ہے اب رکے گا نہیں، کیونکہ نون لیگ کے اندر بہت سارے سیاسی لوگ ہیں، ایسے سیاسی رہنما جو سمجھتے ہیں کہ انہیں جو ہے ہمیشہ استعمال کیا جاتا ہے، اور جب مشکل وقت آتی ہے تو پوری شریف فیملی باہر چلی جاتی ہے، عیاشیاں کرتی ہے، آرام کرتی ہے، ریلیکس کرتی ہے، ہم سب قربانیں دیتے ہیں، اور جب اقتدار کا وقت آتا ہے تو حمزہ شہباز کو جو ہے وہاں سے بیرونی ممالک سے بلا کر یہاں جو ہے وزارت اعلیٰ دے دی جاتی ہے۔ اسی طرح مریم نواز کی کیا کنٹریبیوشن ہے، ماں سوائس کے کہ وہ میاں نواز شریف کی بیٹی ہیں، انہیں بھی پارٹی میں سب سے اہم ترین عہدہ دے دیا گیا ہے۔ تو لگتا یہی ہے کہ یہ صورتحال مزید بڑھے گی اور نون لیگ مزید جو ہے تقسیم کا شکار ہوگی، لیکن یہ بات طے ہے کہ موروثی سیاست میں یا پاکستان کی سیاست میں یہ جمہوریت کا جو ہے وہ بڑا جو نعرہ بڑا لگایا جاتا ہے، جمہوری اقدار کی بات کی جاتی ہے، جمہوری اداروں کی بات کی جاتی ہے، لیکن نہ تو پارٹیوں کے اندر جمہوریت ہے اور نہ ہی پارٹی لیڈر یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ ان کے سامنے کوئی ایسا بندہ آئے جس کی اپنی کوئی صلاحیت ہو، اور شاید خاقان عباسی جو ہے اسی چیز کا شکار ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ کو یہ میرا ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویلاگ تک اجازت، بہت شکریہ، السلام علیکم۔